السلام علیکم ویورز، یہ اڑیسہ سے ہیں، اڑیسہ بھارت، مانم کمار ساہو۔ اسپیلنگ میں پڑھ دیتا ہوں، میں اگر غلطی کر رہا ہوں میں ان سے معافی چاہتا ہوں۔ MANEMY، کمار کا تو سب کو پتہ ہے اسپیلنگ کیا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ پاک فوج پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو سیاست اور جمہوریت کے مضر اثرات سے محفوظ ہیں، تو کچھ عرصہ کے لیے پاکستان کے تمام اداروں کو فوج کے حوالے کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ کیا یہ تجویز قابل عمل نہیں؟ دیکھیں بھائی، میں ساہو صاحب، میں تو لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جاتا، نہ ہی میں کوئی فیشنیبل آدمی ہوں جیسے ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی اور اس طرح کی جو لغویات چلتی ہے ہم جیسے معاشروں میں نا، ویسٹ کی جو گالی کرتے رہتے، پتہ ہوتا نہیں ہے۔ مثلاً کہ جی یہ سزائے موت ہے، جی یہ بند کر دو۔ او بھائی، تمہاری سوسائٹی کسی اور مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ہم پریمیٹو سے لوگ ہیں، ہمارے یہاں تو پھانسی ہونے کے باوجود باز نہیں آتے۔ اچھا، اس دن منہ اٹھا کے ہیومن رائٹس، میں ہمیشہ کہتا ہوں کون سے ہیومن رائٹس؟ جانوروں کے تو کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہوتے۔ تو میری چونکہ شکل اگر انسانوں سے ملتی ہے تو اس کا یہ تو کوئی مطلب نہیں ہے کہ میں انسان ہوں۔ تو مجھے آئی ہیو ٹو پروو کہ میں ہیومن ہوں، تو پھر میرے رائٹس بھی ہیں۔ تو یہاں جو 2 4 سال کے بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہیومنز ہیں۔ بھوکے کتوں کے آگے ڈالو، میں سمبولک بات کر رہا ہوں، ان کو تو شاید کتے بھی کھانا پسند نہ کریں۔ میں تو فیشن ہو گیا جمہوریت، کیا واٹ نانسنس۔ بہت اچھی بات ہے اگر ہو تو آپ گندی نالی کا پانی ایک بوٹل میں ڈال کے اس کے اوپر لیبل لگا دو آب زمزم، تو میں پی لوں گا، یا آب حیات، میں تو آئی بریک دا بوٹل۔ بالکل اسی طرح ہم جیسے ملکوں کی جمہوریت کیا دیتی ہے، کیا پیدا کرتی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرا بس چلے تو میں تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے جاؤں، اور کم از کم 15 سال کا، اور میں یہ بات کر رہا ہوں ریگولرلی، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کم از کم 15 سال کا روڈ میپ میں اس ملک کے لیے تیار کروں، اس سو کالڈ جمہوریت کو کچھ عرصہ کے لیے، چند سالوں کے لیے حرام قرار دے دوں۔ 15 سال میں جب تک شرح خواندگی ایک خاص لیول تک نہیں پہنچتی، اور اکانومی اچھا، اور ادارے بہتر نہیں ہوتے، لوگوں کو اداروں کی طرف سے پروٹیکشن نہیں، وہ ایک بندہ جس کی اوقات ہی کوئی نہیں، جس کے پیروں کے نیچے زمین اپنی نہیں ہے، سر کے اوپر چھت اپنی نہیں ہے، وہ علاقے کے گنڈے کا، بدماش کا، کسی چودھری کا، کسی خان کا، کسی جو ملک کا یا فلاں کا یا سائیں کا وہ محتاج ہے، اس کا کیا، اس کا کون سا ووٹ، کیا ووٹ، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ تو بمشکل زندگی کے دن پورے کر رہا ہے۔ تو میرے نزدیک تو جب تک اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوتا، یہ ملک جمہوری عیاشی افورڈ کر ہی نہیں سکتا۔ یا تو ہو اور جمہوریت ہو، پھر تو ٹھیک ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر میرے اندر ایک خود کفالت نہیں ہے، مثلا آپ ایک ملک ہو، آپ کو IMF سے لے کے ورلڈ بینک تک ہر کوئی ڈکٹیٹ کرا سکتا ہے، جو قرضے دینے والے وہ کہتے ہیں کاٹو پیسے، تو کدھر آپ فیشن کے طور پہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو کہ جی بھائی ہماری وہ ہے وہ سوورنٹی، تو ٹھیک ہے، کہنے کو آپ سوورن ملک ہیں، سوورنٹی کیا ہوتی ہے؟ اسی طرح میرا کیا ووٹ ہے؟ اگر میں محتاج ہوں اپنے علاقے کے کسی گنڈے کا، بدماش کا، کسی چودھری کا، کسی ملک کا، کسی سائیں کا، کیا ووٹ میرا؟ فضول بات ہے۔ گنتی کی پورے پاکستان میں چند کانسٹیچوئنسیز ہوں گی، گنتی کی، مین اربن سینٹرز کہہ لیں، وہ وہاں بھی نہیں۔ کراچی کا حال نہیں آپ نے دیکھا ہے MQ وغیرہ کا۔ میرا بس چلے تو میں کروں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، محاورہ ہے ساہو صاحب کے اللہ پاک کے اپنے فیصلے ہیں، وہ گنجے کو ناخن نہیں دیتا۔ میں اگر گنجا ہوتا پوری طرح اور مجھے ناخن ملے ہوتے تو پھر میں بتاتا آپ کے سوال کا جواب کیا ہے۔ اب تو صرف خواہشیں ہی کی جا سکتی ہیں نا۔ عبدالستار حیدرآباد سندھ سے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز ضمانت پہ رہا ہونے کے باوجود ریاست اور اداروں کے خلاف سنگین بیان بازی میں مصروف ہیں۔ آخر مجاز عدالت اس کی ضمانت منسوخ کر کے
لگام کیوں نہیں ڈال رہی، انہیں کھل کھیلنے کا موقع کیوں دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں قانون تو میرا موضوع نہیں ہے، اور جب اس ملک میں صحیح معنوں میں قانون کی حکمرانی ہوگی تب مجھے شاید اس میں دلچسپی ہو۔ میں غیر ضروری چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتا، اس لیے میں نے کبھی، سچی بات ہے مجھے نہیں پتا کہ ٹیکنیکلی کیا ممکن ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اتھرا گھوڑا ہو یا گھوڑی، اسے لگام ڈالنا ایک پروسیس کے تحت ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک گھوڑا یا گھوڑی آپ نے خریدی ہے اور وہ بڑی اتھری ہے، بڑی دولتیاں جھاڑ رہی ہے یا جھاڑ رہا ہے، تو آپ اسی وقت اس کی کاٹھی ڈال کے یا اس کے منہ میں لگام ڈال کے تو اس کو رگیدنا شروع کر دو۔ نہیں، میرا خیال ہے انتظار فرمائیں، اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے، ملیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے رسک فری منافع بخش صنعت و تجارت یعنی جمہوریت۔ ڈار یعنی اسحاق ڈار بڑا فنکار آدمی ہے، لیکن فنکاری کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ چند روز پہلے وہ سمندر پار بیٹھا عجیب و غریب شکلیں بنا رہا تھا، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا تھا، اور میں اپنی لائبریری میں تنہا بیٹھا خجالت، ندامت، شرمندگی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ یہ شخص 3 بار میرا وزیر اعظم رہ چکے شخص کا صمدی اور میرا سابق وزیر خزانہ ہے۔ کمال ہے، ان سب کے دامن بھی صاف، ان کے ہاتھ بھی صاف، اور پاکستان کا خزانہ بھی صاف۔ اس ملک میں چند خاندان اتنے خوش بخت ہیں کہ انہیں کبھی کسی کاروبار میں نقصان نہیں ہوا، لیکن پاکستان کو کبھی کسی کاروبار میں فائدہ نہیں ہوا، حالانکہ انہوں نے کاروبار ہی کوئی نہیں کیا کہ یہ تو جوان عمری سے ہی فل ٹائم سیاستدان ہیں۔ لیکن کیا کریں، معجزے تو ہوتے ہیں۔ سٹیل مل یہ کھا گئے، PIA یہ کھا گئے، ریلوے یہ کھا گئے۔ کیسا تاریخ ساز اور تاریخ شکن معجزہ ہے کہ 7 بھائیوں میں بٹوارا ہوتا ہے۔ میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں جن کو نہیں پتا کہ نواز شریف، شہباز شریف صاحب کے جو والد تھے وہ 7 بھائی تھے، یہ میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کیسا تاریخ ساز اور تاریخ شکن معجزہ ہے کہ 7 بھائیوں میں بٹوارا ہوتا ہے، 6 کی اولادیں 100% کاروبار پہ فوکس کرتی ہیں۔ ایک بھائی کی اولاد یعنی میاں شریف مرحوم کی، نواز، شہباز وغیرہ، یعنی اس ایک بھائی کی اولاد سب سے بڑی صنعت اور تجارت یعنی سیاست کی طرف نکل جاتی ہے۔ ترقی تو باقی بھائیوں کی اولادیں بھی کرتی ہیں، لیکن سیاست کی تجارت اور صنعت کرنے والے حیران کن ضربے کھاتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی ترقیاں دیکھی، سنبھالی اور گنی ہی نہیں جاتی، حالانکہ وہ ہول ٹائم سیاستدان ہیں اور دن رات ملک و قوم کی خدمت میں جوتے رہتے ہیں۔ ووٹ کو عزت پہ عزت دیے جاتے ہیں اور شرافت کی سیاست ان کا ایمان ہے۔ پس ثابت ہوا کہ پاکستان میں سیاست ہی فائدہ مند ترین تجارت ہی نہیں، صنعت بھی ہے۔ چند مستثنیات کو یعنی ایکسیپشنز کو چھوڑ کے کبھی غور فرمائیے، یہ پراسرار کھیل ہوتا کیا ہے؟ عوام کی خدمت کے جنون میں مبتلا کچھ لوگ کسی سیاسی جماعت میں گھستے ہیں، انتہائی گھٹیا اور ذلت آمیز پروسیس سے گزر کر اپنا الیکشن کے لیے اپنا ٹکٹ یقینی بناتے ہیں، کروڑوں روپیہ اپنی انتخابی مہم میں جھونکتے ہیں، پھر در در دھکے کھاتے اور ہر ایرے غیرے کس و ناکس کی دہلیز چومتے ہیں، اور پھر اگر الیکشن جیت جائیں تو انتہائی معمولی معاوضوں پر اسمبلیوں کے بور قسم کے سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ انہیں عوام کی خدمت کا جنون ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ہر الیکشن کے بعد عیدیوں کی ایک فوج ظفر موج مرز وجود میں آ کر اپنے اپنے ایوان میں براجمان بلکہ جلوہ افروز ہو جاتی۔ عیدیوں سے میری مراد عبدالستار عیدی مرحوم۔ لیکن اتنے ڈھیر سارے عیدیوں کی موجودگی میں بھی ملک مقروض اور عوام بجھے ہوئے چولہوں کے سامنے اوندے منہ پڑے ہیں، تو کیا یہاں کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون ہیں، کیا ہیں، اور اس کھیل میں لینے کیا آتے ہیں؟
یہ ہے مختصر ترین آؤٹ لائن اس کھیل کی، جسے مجھ جیسے احمق پیار سے جمہوریت جمہوریت کہتے ہیں، اور کبھی یہ سوچنے کی زحمت تک گوارا نہیں کرتے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہی تو ایک کاروبار ہے، یہی تو ایک بزنس ہے جس میں گھاٹے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور کئی سو کئی ہزار فیصد منافع کی گارنٹی ہوتی ہے۔ اور یہی وہ اکلوتی وجہ ہے کہ اسحاق ڈار جیسا سمارٹ بھی سچویشن سنبھال نہیں سکا کہ یہی اس کے مالکان نے بھی کیا، یعنی جو نواز شریف نے اسمبلی میں کہا تھا، یاد ہے آپ کو، جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع، کدھر گئے وہ ذرائع؟ اور صاحبزادی کہتی ہے بیرون ملک کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں۔ اسحاق ڈار نے اپنے ایک اور مقامی انٹرویو میں اپنی اولادوں پہ نازل ہونے والی برکتوں کا بھی ذکر کیا، جس پر یہ پوچھنا بنتا ہے کہ حضور پوری دنیا میں برکت صرف آپ اور آپ کے باس کے اہل و عیال کے تعاقب میں ہی کیوں رہتی ہے؟ ایسی برکت کو بھوکے ننگے عوام دکھائی نہیں دیتے؟ اس برکت کا سارا فوکس تمہارے ہی گھرانے پہ کیوں ہے؟ لیکن بہرحال رب العالمین کے بھی اپنے ہی ڈیزائنز ہوتے ہیں جو ہم جیسے فانیوں کو سمجھ میں نہیں آتے، اور بے شک وہ بڑے سے بڑے نقاب پوشوں کے پردے بھی چاک کر دیتا ہے۔ ابراہم لنکن نے کہا تھا، نو مین ہیز اے گڈ انف میموری ٹو میک اے سکسیسفل لائر۔ ڈار صاحب اپنے وہ ساتھ سے بھی بھول گئے جو ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر کر رکھے تھے کہ ہمارے ایک محاورے کے مطابق اللہ میاں کسی کو ڈانگ نہیں مارتا، صرف آسمانوں پہ بیٹھ کے اس کی مت مار دیتا ہے۔ فرانسیسی زبان کے ایک مقبول محاورے کا انگریزی ترجمہ کچھ یوں ہوگا، شو می اے لائر اینڈ آئی ول شو یو اے تھیف، یعنی تم مجھے ایک جھوٹا شخص دکھاؤ، میں تمہیں ایک چور دکھا دوں گا۔ کچھ لوگوں کے جتنے ناقابل تردید قسم کے پے در پے جھوٹ گزشتہ 2-3 سالوں میں پکڑے گئے ہیں، اس کے بعد بھی اگر کسی بے غیرت کو ان کے بارے میں کوئی شک ہو تو اللہ اس کی حالت پہ رحم فرمائے کہ جھوٹ اور چوری تو جڑواں بہن بھائی۔ نویڈا اتر پردیش بھارت، دھریندرا پانڈے، اور تھینک یو ویری مچ دھریندرا پانڈے صاحب، آپ نے بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے، چونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میرے سے یہ لفظ پروناؤنس کرنا مجھے نہیں پتا، تو انہوں نے بڑا کمال کا حل نکالا ہے۔ انہوں نے توڑ کے اپنے نام کے جو انگلش میں جو ہجے ہیں DHI، تھوڑا ڈیش ہے REND، دھریند، پھر ایک ڈیش RA، دھریندرا پانڈے بھی انہوں نے نا PAA ہلکی ڈیش ہے، نون NDA۔ تھینک یو ویری مچ، بڑا کریٹو ماشاءاللہ آپ کا مائنڈ ہے، آپ نے میری مشکل آسان کر دی۔ سوال پانڈے صاحب کر رہے ہیں کہ اقوام عالم میں زیادہ تر مسلمانوں کو ہی مشکوک سمجھا جاتا ہے، ظلم بھی سب سے زیادہ مسلمانوں پہ ہی ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ پسماندہ بھی بحیثیت مجموعی مسلمان ہی ہیں، آخر کیوں؟ میرا سوال برا لگے تو معافی کا پیشگی طلبگار ہوں۔ تو پانڈے صاحب ہرگز نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ تھینک یو ویری مچ، میں تو آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں ایک بڑا خوبصورت بنیادی سوال پوچھنے پر۔ تھینک یو ویری مچ اگین۔ تو جواب اس کا بہت سادہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کے اپنے ہی سوال میں موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ نے اپنے سوال میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، پسماندہ۔ آپ نے اس پسماندگی کا جو لفظ استعمال کیا وہی اس کی اصل وجہ ہے، جس کی ذمہ دار ہماری سیاسی اور خاصی حد تک مذہبی ایلیٹ بھی ہے۔ اور پسماندگی کا مطلب میرے نزدیک اصل میں ذہنی پسماندگی ہے۔ غریب ہونا جرم نہیں ہے اگر آپ ذہنی طور پہ پسماندہ ہو۔ مثلا میں پولیٹیکل ایلیٹ کا تو سمجھ آتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیتے ہیں تو وہ تو آپ کے منہ پہ نہیں تھوکیں گے۔ مذہبی ایلیٹ کا ان کا مجھے نہیں پتا،
چونکہ میں ان کو اتنا کلوزلی نہیں جانتا، لیکن ایک بیسک چھوٹی سی بات میں عرض کروں. ہم مسلمان جب مسجد میں جاتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے، سب سے پہلے ہم صفیں درست سیدھی کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ سڑکوں پہ بیہیو کیسے کرنا ہے، وہاں بھی اپنی لین میں رہنا ہے. کہیں سے ٹکٹ لینا ہے یا کوئی اور اس طرح کا کام ہو تو وہاں بھی آپ نے قطار بنانی ہے. حالانکہ مسجد کی صف کا ایک بہت بڑا مطلب ہے. اچھا، میں نے نہیں کبھی کسی مذہبی رہنما کے کسی خطبے وغیرہ سے یہ سنا کہ بھائی ہمارے ایک محاورہ ہے پنجابی، پتہ نہیں آپ کو آتی ہے نہیں، کہ ویلے دی نماز تے قبیلے دیاں ٹکراں. ہماری نمازوں کے اوقات ہیں، اس کے بعد وہ اسے قضا، اور وہ مسلمان عام طور پہ اوائڈ کرتا ہے کہ بھی اپنے وقت پہ نماز. تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ہے پابندی اوقات، پنکچویلٹی. میں نے نہیں کبھی کسی مذہبی رہنما سے یہ سنا کہ اپنی عام زندگی میں. ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، انٹلیکچولی بھی تگڑے تھے، علامہ مشرقی. ان کا ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ نماز مسجد کے باہر شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس کو پوری آپ کی زندگی میں اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے. اچھا، پھر یہ جو ذہنی پسماندگی والی بات، ترکی دیکھ لیں، 3 کانٹیننٹس پہ، افریقہ، ایشیا، یورپ پہ انہوں نے حکومت کی اور صدیوں کی، لیکن بیڑا غرق ہوا جب وہاں شیخ الاسلام صاحب بہت طاقتور ہو گئے. پہلا پریس آیا، انہوں نے کہا جی غیر اسلامی ہے. پرنٹنگ پریس. پہلا میڈیکل کالج بنا، انہوں نے کہا جی غیر اسلامی ہے، اس میں تو ڈسیکشن ہوتی ہے، لاشوں کی بے حرمتی ہوتی ہے. یہ لیول تھا انٹرپریٹیشن. اور جب ماڈرن اسلحہ منگوایا سلطان سلیم، یا میں بھول رہا ہوں، انہوں نے کہا غیر اسلامی ہے، یہ تو کفار کا اسلحہ ہے. وہی اسلحہ بھی کوئی اسلامی غیر اسلامی ہوتا ہے. آج ایٹم بم بنا کے اس پہ فخر کر رہے ہیں. وہ کیا تھا، مجھے یاد آ گیا بات کرتے کرتے. وہ ویسٹ سے پہلی بار ایسی گنز امپورٹ کی گئیں جن کے ساتھ سنگینیں لگی ہوئی تھیں. یعنی وہ اپنے وقت کا وہ ایک امپروومنٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اس کو بھی حرام قرار دے دیا. تو یہ لیول ہے. سو آپ اگر پسماندہ ہو، اور خاص طور پہ اگر آپ یہاں سے پسماندہ ہو جو ذہنی طور پہ بالکل ناکارہ ہو، مفلوج ہو، معذور ہو، جس کے اندر تعمیر ختم ہو جائے، تخلیق ختم ہو جائے، کریٹیوٹی ختم ہو جائے، انوویشن ختم ہو جائے، تو وہ پھر ظاہر ہے وہ راندہ درگاہ ہی ہیں. پھر ان پہ جو آپ نے کہا ہے کہ ظلم بھی سب سے زیادہ مسلمانوں پہ ہی ہو رہا ہے، تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. لیکن یہ یو آسک فار اٹ والی بات ہے. آپ اگر کمزور ہو گئے تو ماڑے کا تو کوئی نہیں ہوتا. سو بات آپ کی درست ہے. اور یہ جو آپ نے کہا ہے یہ آپ کے انتہائی مہذب ہونے کی، کہ آپ نے کہا کہ میرا سوال برا لگے، تو ہرگز برا نہیں لگا، بلکہ بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ.